پہلے دن کا چاند بڑا نظر آتا ہے تو بعض لوگ علماء کرام کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ علماء نے ایک روزہ چھپا لیا یا کھا لیا۔ تو ان لوگوں کو کیسے مطمئن کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ حدیث پاک ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے علامات میں سے یہ بھی ہے کہ چاند معمول سے بڑا نظر آئے گا اور پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ یہ تو دوسری رات کا چاند ہے۔ اور اب ہم غامدی صاحب کے اعتراض کو دیکھتے ہیں۔ ان کا فرمان یہ ہے کہ چاند دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں، یہ علماء کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ پہلے ان کی بات سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سائنسدان اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ آپ کو اب 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے دے سکتے ہیں۔ چاند کی پیدائش کے لحاظ سے متعین طور پر بتا سکتے ہیں کہ کب مہینے 29 کے ہوں گے، کب 30 کے ہوں گے۔ تو ہمارا سوال ہے جاوید احمد غامدی صاحب سے کہ وہ 1000 سال کا کیلنڈر بنانے والے وہ سائنسدان کہاں ہیں؟ آپ نے ان کو چھپایا ہوا ہے، آپ ان کو سامنے لائیں۔ آپ ایک اپنی کوئی اکیڈمی یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنا لیں اور آپ متعین طور پر 29 اور 30 کے مہینے اگر بتا سکتے ہیں تو بتا کر دکھائیں ہمیں۔ اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب نمازیں شمسی کیلنڈر کے مطابق سورج کے مطابق پڑھی جا سکتی ہیں تو چاند کے بارے میں ہمیں کیا ضرورت کہ ہم اس کے دیکھنے میں اور اس کی وجہ سے عید اور رمضان کے شروع کرنے میں اختلافات میں پڑے رہیں۔ اب آپ کو میں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جس پہ آپ کے علم میں پہلے نہیں ہوگی تو آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ یہ کہنا کہ ایسا کوئی دن مقرر کیا جائے جس میں ایک ہی دن میں رمضان المبارک کا مہینہ پوری دنیا میں شروع ہو اور ایک ہی دن میں عید منائی جائے، یہ موجودہ جو سسٹم ہے جس میں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی علاقے میں رات ہوتی ہے اور کسی علاقے میں دن ہوتا ہے، اس میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا محسوس نہیں کرتے بعض لوگ، تو ان کے اطمینان کے لیے ایک بڑی زبردست بات بتانے لگا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا کہ زمین فلیٹ ہوتی تو فلیٹ زمین پر ایک ہی وقت میں فجر کی نماز ہونی تھی، ایک ہی وقت میں ظہر کی نماز، اسی طرح پانچوں نمازیں ہونی تھیں، اور ایک ہی دن ایک ہی وقت پہ روزے شروع ہونے تھے اور ایک ہی وقت میں افطاری ہونی تھی اور ایک ہی دن میں عید ہونی تھی۔ بہت ہی برا ہوتا اگر ایسا ہوتا۔ اللہ نے بہت اچھا کیا کہ ایسا نہیں بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے دن کا چاند بڑا نظر آتا ہے تو بعض لوگ علماء کرام کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ علماء نے ایک روزہ چھپا لیا یا کھا لیا۔ تو ان لوگوں کو کیسے مطمئن کرنا چاہیے؟ دوسرا سوال اٹھایا جاتا ہے جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے ہم نواؤں کی طرف سے کہ چاند دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، سائنسدان 1000 سال کا کیلنڈر بنا کر دے سکتے ہیں۔ تو ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے اور ان کے لیے بھی جواب تیار کریں گے۔ اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ آپ کو ضرورت کیا ہے چاند کے مطابق رمضان اور عید کے دن شروع کرنے کے لیے؟ آپ شمسی کیلنڈر کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں تو شمسی کیلنڈر کے مطابق تاریخ مقرر کر لیں، اس تاریخ کو آپ روزے شروع کریں اور اس تاریخ کو آپ عید منائیں۔ سب سے پہلے حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ رکھنا بند کر دو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کا اندازہ لگا لو، یعنی مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک پاکستان کی خبر کی سلائیڈ لگائی ہے، اس کی فوٹو لگائی ہے، اور ایک شکاگو کی جو پچھلے سال مشہور ہوئی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان سے لے کے امریکہ تک یہ معاملہ پیش آتا رہتا ہے کہ پہلی رات کا چاند اگر بڑا نظر آئے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج دوسری رات کا چاند ہے لیکن ہمارا ایک روزہ ضائع ہو گیا۔ ان کو مطمئن کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک مثال آپ نے دینی ہے کہ اگر ایک بچہ جڑواں بچے پیدا ہوں کسی کے گھر میں، ایک بچہ رات کو 12 بجنے سے 5 منٹ پہلے پیدا ہو اور دوسرا 5 منٹ بعد پیدا ہو، اور 2 دن بعد کوئی آ کر بچوں کو دیکھے تو بالکل ایک جتنے ہوں، اور عمر پوچھی جائے تو ایک بچے کی 2 دن بتائی جائے اور ایک کی 3 دن،
تو جیسے پوچھنے والا پوچھے گا کہ یہ 2 دن کا اور یہ 3 دن کا کیوں ہے، لگتے تو ایک جیسے ہیں، تو اس کو بتایا جائے گا کہ ایک رات کے 12 بجنے سے 5 منٹ پہلے پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کا آج تیسرا دن ہو گیا ہے، اور ایک 5 منٹ بعد پیدا ہوا تھا، اس کا آج دوسرا دن ہے، تو وہ مطمئن ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے چاند کے بارے میں جس کو اشکال میں پڑا ہوا دیکھیں کہ ہمارے روزے علماء ضائع کر دیتے ہیں یا کوئی روزہ کھا جاتا ہے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے آپ نے ایک تو یہ حدیث پاک ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے علامات میں سے یہ بھی ہے کہ چاند معمول سے بڑا نظر آئے گا، اور پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ یہ تو دوسری رات کا چاند ہے۔ اور پھر یہ ڈائیگرام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ سمجھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک علاقے میں 16 گھنٹے عمر کا چاند نظر آنا تھا، یعنی جس چاند کی پیدائش کو 16 گھنٹے ہو گئے ہوں وہ مغرب کے وقت نظر آنا تھا۔ یہ مثال آپ کو دی ہے، ہر جگہ پہ ایسے نہیں ہوگا۔ اب ہم نے اس جگہ کے ایک حصے میں جس کو ہم ایریا اے کہہ رہے ہیں، اس میں چاند کی عمر ابھی 15 گھنٹے تھی، اس لیے نظر نہیں آ سکا۔ اس ایرو کے ساتھ میں نے چاند کو نہیں دکھایا، یعنی یہاں چاند نظر نہیں آیا۔ جبکہ ایریا بی میں چاند کی عمر 16 گھنٹے ہو گئی تھی، اس لیے نظر آ گیا اور یکم تری ہو گئی۔ تو جب ایریا اے والوں نے اعلان کیا کہ چاند نظر نہیں آیا اور ایریا بی والوں نے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا، تو ظاہر ہے اگلے دن لوگ جب دیکھیں گے اور ان کو چاند ایک جیسا نظر آئے گا، جتنا ایریا اے میں نظر آ رہا ہے اور جتنا ایریا بی میں، تو ان کو اشکال تو ہوگا کہ ہمارا ایک روزہ ضائع کیا گیا ہے۔ یعنی 24 گھنٹے بعد ایریا اے والوں کو جو چاند نظر آیا وہ 24 + 15 یعنی 39 گھنٹے کا تھا۔ 24 گھنٹے اس کو نظر آئے ہو گئے تھے، اور 15 گھنٹے وہ نظر آنے سے پہلے پیدا ہوا تھا، 39 گھنٹے کا تھا۔ ایریا بی والوں کو جو چاند نظر آیا وہ 40 گھنٹے کا تھا، جو پیدا ہونے سے پہلے 16 گھنٹے گزار چکا تھا، اور پیدا ہونے کے بعد 24 گھنٹے بعد دیکھا گیا، تو وہ تقریباً 39 گھنٹے جتنا ہی تھا۔ یہ مثال کے طور پہ اگر 39 گھنٹے کے بعد نظر آ رہا ہے اور یہ 40 گھنٹے کے بعد، تو معمولی سا فرق ہے۔ اب اس پہ لوگ تو کہیں گے، لیکن ان کو سمجھانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایریا اے میں علماء کرام نے کہا کہ چاند نظر نہیں آیا، اس لیے رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا، جبکہ ایریا بی کے علماء نے یکم رمضان کا اعلان کر دیا۔ تو اس میں مولوی کے اوپر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی جہالت شو کر رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ مولوی نے روزہ کھا لیا، آپ کو علم نہیں ہے۔ اور اب ہم غامدی صاحب کے اعتراض کو دیکھتے ہیں۔ ان کا فرمان یہ ہے کہ چاند دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں، یہ علماء کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ پہلے ان کی بات سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سائنسدان اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ آپ کو اب 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے دے سکتے ہیں، چاند کی پیدائش کے لحاظ سے متعین طور پر بتا سکتے ہیں کہ کب مہینے 29 کے ہوں گے، کب 30 کے ہوں گے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ سائنسدان اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ آپ کو اب 1000 سال کا کیلنڈر بنا کر دے سکتے ہیں، چاند کی پیدائش کے لحاظ سے متعین طور پر 29 اور 30 کے مہینے بتا سکتے ہیں۔ لیکن ہم آج کی صورتحال 2025 میں مارچ کی 28 تاریخ کو ہم ان کے سامنے یہ پیش کر سکتے ہیں کہ جناب غامدی صاحب، سائنسدان نمبر 1، ہم نے نمبرنگ کی ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، کہ بین الاقوامی فلکیاتی مرکز کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ 29 مارچ کو آنکھوں یا دوربین سے بھی چاند کو دیکھنا ناممکن ہوگا۔ اس طرح زیادہ تر ممالک میں رمضان کا مہینہ 30 دنوں کا ہوگا۔ نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ سعودیہ سمیت دیگر عرب ممالک اور پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک میں اس دفعہ عید الفطر ایک ہی روز یعنی 31 مارچ کو ہونے کا امکان ہے۔ قطر کے کیلنڈر ہاؤس اور برطانیہ کے ناٹیکل المانک آفس کے مطابق 29 مارچ کو سعودی عرب اور برطانیہ میں چاند کا نظر آنا ممکن نہیں، چاہے جدید ترین دوربینیں ہی کیوں نہ استعمال کی جائیں۔
اور مصر کے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹرونومیکل اینڈ جیو فزیکل ریسرچ نے پیش گوئی کی کہ دنیا کے تقریباً 30 شہروں میں 29 مارچ کو شوال کا چاند نظر آنے کا امکان ہے، جن میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بھی شامل ہیں۔ ان کے نزدیک 30 مارچ کو عید ہوگی اور 29 کو چاند نظر آئے گا، جبکہ قطر کے کیلنڈر ہاؤس اور بین الاقوامی فلکیاتی مرکز کے نزدیک وہ کہہ رہے ہیں کہ 29 مارچ کو چاند دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اماراتی اسٹرونومی سوسائٹی کے چیئرمین انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ عید 30 مارچ یا 31 مارچ کو ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 29 مارچ کو دوپہر 2:58 پر شوال کا چاند پیدا ہوگا، لیکن چونکہ سورج غروب ہونے تک چاند کی عمر صرف 3 گھنٹے ہوگی، اس لیے چاند دیکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو عید 31 مارچ پیر کو ہوگی۔ تو ہمارا سوال ہے جاوید احمد گامدی صاحب سے کہ وہ 1000 سال کا کیلنڈر بنانے والے وہ سائنسدان کہاں ہیں؟ آپ نے ان کو چھپایا ہوا ہے، آپ ان کو سامنے لائیں، آپ ایک اپنی کوئی اکیڈمی یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنا لیں اور آپ متعین طور پر 29 اور 30 کے مہینے اگر بتا سکتے ہیں تو بتا کر دکھائیں ہمیں۔ اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب نمازیں شمسی کیلنڈر کے مطابق سورج کے مطابق پڑھی جا سکتی ہیں تو چاند کے بارے میں ہمیں کیا ضرورت کہ ہم اس کے دیکھنے میں اور اس کی وجہ سے عید اور رمضان کے شروع کرنے میں اختلافات میں پڑے رہیں۔ اب آپ کو میں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جس پہ آپ کے علم میں پہلے نہیں ہوگی تو آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ یہ کہنا کہ ایسا کوئی دن مقرر کیا جائے جس میں ایک ہی دن میں رمضان المبارک کا مہینہ پوری دنیا میں شروع ہو اور ایک ہی دن میں عید منائی جائے، یہ موجودہ جو سسٹم ہے جس میں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی علاقے میں رات ہوتی ہے اور کسی علاقے میں دن ہوتا ہے، اس میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک دن مقرر کر بھی لیں گے تو اس دن اگر کسی جگہ عید کی نماز ہو رہی ہے تو کسی جگہ افطاری ہو رہی ہوگی، کیونکہ یہ جو دنیا اس وقت بنی ہوئی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس گلوب میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہاں 10-12 گھنٹے تک کا فرق پایا جاتا ہے مختلف ممالک میں۔ آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، بڑے ہوٹل میں، تو وہاں 10 قسم کے کلاک لگے ہوتے ہیں اور ان پہ مختلف ممالک کے ٹائمنگز آ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا جی ایک ہی ٹائم پوری دنیا میں ہونا چاہیے، وہاں ہم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ جی ہر ملک کا ٹائم دکھایا جا رہا ہے اور یہ بڑی سائنٹیفک چیز ہے۔ لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے کہ مختلف ممالک میں مختلف اوقات میں نمازیں ہوتی ہیں، مختلف اوقات میں رمضان شروع ہوتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، تو اچھا محسوس نہیں کرتے بعض لوگ۔ تو ان کے اطمینان کے لیے ایک بڑی زبردست بات بتانے لگا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا کہ زمین فلیٹ ہوتی تو فلیٹ زمین پر ایک ہی وقت میں فجر کی نماز ہونی تھی، ایک ہی وقت میں ظہر کی نماز، اسی طرح 5 نمازیں ہونی تھیں، اور ایک ہی دن ایک ہی وقت پہ روزے شروع ہونے تھے اور ایک ہی وقت میں افطاری ہونی تھی اور ایک ہی دن میں عید ہونی تھی۔ یہ کیا کسی کو اچھا لگا ہوگا؟ میں نے جو بات ایک بتائی کیا کسی کو اچھی لگی ہوگی؟ میرے خیال میں کسی مسلمان کو بھی اچھی نہیں لگنی چاہیے کہ ایسا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، نہیں، بہت ہی برا ہوتا اگر ایسا ہوتا۔ اللہ نے بہت اچھا کیا کہ ایسا نہیں بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا جیسا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تو فجر کی نماز اذان ہوتی، پوری دنیا میں ایک ہی وقت پہ اذان ہوتی، نماز ہوتی، اور اس کے بعد ظہر تک کوئی اذان نہ ہوتی، کوئی نماز نہ ہوتی۔ ظہر کی اذان اور نماز ہوتی اور اس کے بعد عصر تک پوری دنیا میں کہیں بھی اذان نہ ہوتی اور کہیں بھی نماز نہ ہوتی۔ اسی طرح جب روزہ رکھا جاتا تو پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں روزہ شروع کیا جاتا اور افطاری کے بعد کوئی روزے دار نہ رہتا، سحری تک سارے روزہ ختم اور افطار کر کے کھانا پینا جاری ہو رہا ہوتا، اور اسی طرح سے لیلۃ القدر کا معاملہ ہوتا اور عید کے دن کا معاملہ ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا، بہت ہی شاندار، بہت ہی زبردست سسٹم بنایا جس میں آپ اگر کیلکولیٹ کر کے دیکھیں اور آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں تو 24 گھنٹے اس گلوب پر کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں جماعت ہوتی رہتی ہے،
اور کہیں دن کے وقت روزہ رکھا جا رہا ہوتا ہے اور دوسرے کسی ملک میں وہاں رات ہوتی ہے اور وہاں پہ افطاری ہو چکی ہوتی ہے، اور جب وہاں پہ روزہ رکھا جا رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ افطاری ہوتی ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر تقریباً آدھی دنیا میں رات کے وقت لیلۃ القدر ہوتی ہے اور باقی دنیا میں 10-12 گھنٹے بعد لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ایسا خوبصورت سسٹم ہے جس میں کسی بھی وقت میں آپ کو دنیا میں عبادت سے خاموشی نہیں ملتی، اور اسی طرح جو ہر مبارک راتیں آتی ہیں وہ مبارک راتیں بھی 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ بعض علاقوں میں جتنے بجے وہ مبارک رات شروع ہوتی ہے، دوسری جگہوں پر وہ رات 12 گھنٹے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس خوبصورت نظام کا شعور رکھنے کی اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں لوگوں کے اشکالات دور کرنے کا اللہ تعالی ہمیں موقع عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔